اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق اللہ۔ یہ آیت کریمہ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کو سمجھ آ رہی تھی جی الحمدللہ۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر یہ بتائیے کتنے لوگوں نے دوسروں کو پڑھایا؟ پہلے سے تو بہتر ہے لیکن کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے تو بہت کم لوگوں نے پڑھایا۔ یہ کرسی کا کوئی کرشمہ ہے کہ دین پر چلنے نہیں دیتا؟ کیوں نہیں؟ آپ مجھے ذہین لوگ ہیں، اس کا حل بتائیں کہ امت رسول اللہ کے اس عمل پر کس طرح لگ سکتی تاکہ میں اس طرح آپ سے عرض کروں اور آپ پھر بلغوا انی ولو آیات جو آیت پڑھنے اسے دوسروں تک پڑھانے والے ہو سکیں۔ میں اب ادھر سے پوچھ لیتا ہوں، اتنی دیر میں آپ سوچیں۔ جی بسم اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو تقریباً حال پورا ہے۔ اللہ آپ کو مبارک کرے دی۔ ادھر تو جواب 90% سے ابب ہے اور ادھر 9% سے زیادہ ہے۔ کیوں نہیں کوئی طریقہ مجھے بتائیے جس سے آپ زیادہ کام کر سکیں؟ چلیں آج میں آپ کو ایک اور کام دے دیتا ہوں۔ اگر آپ دوسروں کو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ کی 1400 سال پرانی لائی ہوئی کتاب وہ پڑھائیں، ہمیں تو آج کے دور میں کوئی ماڈرن چیز پڑھانی چاہیے تھی، کسی کو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہے تو ہمارا دین چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ چلیں اگر آپ کسی کو نہیں پڑھا سکتے، اتنے کمزور ہو گئے ہیں تو آج اپنے آپ کو گھر جا کے ایک دفعہ پڑھا دیں۔ یہ کر لیں گے؟ یہ مرد جو کہتے ہیں یہ کر لیں گے، ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ امت محمد کی تباہی کا اعلان ہے کہ جو کہتی ہے ہمارے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو پڑھائیں، اپنے آپ کو کر لیں۔ حضور شکست باہر سے نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ شکست اندر سے ہوتی۔ محمد رسول اللہ پہ لوگ زیادہ ناراض ہوتے تھے اور پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ اسی قرآن کو پڑھانے پر لوگ شہر بدر کرتے تھے، انہیں شب ابی طالب میں بند کرتے تھے، ان کی بیٹیوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے۔
آپ کے ساتھ ان میں سے کچھ بھی نہیں. میں نے تو عرض کیا اگر یہ ہو جائے تو خوش ہو جانا کہ محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل گیا. آپ کسی کو پڑھائیں گے یا اپنی ذات کو؟ کسی کو بھی پڑھانا ہے اور اپنے آپ کو بھی. جب کسی کو پڑھائیں گے اپنے آپ کو خود بخود پڑھا لیا. یہ اس کے اندر خود بخود آ جائے گا. آج کتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، وعدے کا دی کہ کل آج ہی ہم اس کو پڑھا کر آئیں گے. ہاتھ ذرا کھڑا کریں گے. آپ کے ساتھ یہ جو لین ہے یہ آپ ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے جی. آپ نے دوسری لین کے اندر دوسرا تیسرا آدمی ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے تو پھر آپ کیوں نہیں وعدہ کر رہے؟ مجھے بھی بتائیے تاکہ میں بھی اس کام کو چھوڑ دوں اس میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو. لوگوں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں یہی اثاثہ تمہارے کام آنے والا. کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. جس کو عقل کہتے ہو یہ یار ہے. عقل وہی ہے جو میرے اللہ نے دے رکھی. یہ ساری خامیاں انسان کے اندر آتی ہیں، بے عملیاں آتی ہیں جن بنیادوں پر. وہی تو پڑھ رہے ہیں، وہی تو میں کہتا ہوں لوگوں کو پڑھاؤ. کل میں نے داڑھی کے حوالے سے کہا تو داڑھی جو مونڈتا ہے میں نے پڑھایا کہ تقدم نہیں کرنا اور رفع صوت نہیں کرنی. اگر اللہ اس کے رسول سے پوچھتا کہ داڑھی رکھوں یا کٹوا دوں تو مجھے بتائیے وہ اللہ اس کے رسول کیا کہتے کہ داڑھی کٹوا دو؟ اس نے تقدم کیا، اسلامی کانسٹیٹیوشن کی پہلی شق کو توڑا، مومن رہ گیا. اس نے کیوں کیا؟ ایک آواز ہے محمد رسول اللہ کی کہ سنو میرے رب کا حکم ہے داڑھی رکھو اور مونچھوں کٹوا دو. میرے ملک کی تہذیب کہتی ہے، یورپ کی تہذیب کہتی ہے، میرے ابا جان کہتے ہیں داڑھی مونڈو. یہ ان کی آوازیں ہیں، وہ محمد رسول اللہ کی آواز ہے، وہ میرے اللہ کی آواز ہے. بتائیے جس نے داڑھی مونڈی ہے اس نے کس پر کس کی آواز کو بلند کیا ہے؟ تو سزا تو میں نے بتائی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں. یہ تقدم ہے اور یہ رفع صوت ہے. کس کے مقابلے پر؟ اللہ اس کے رسول کے مقابلے پر. اور ہم نے یہ پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. جو لوگ اس لیے آتے ہیں کہ جناب اس کو پڑھیں گے تو اس کا مجھے بڑا ثواب ملے گا. مساجد کے اندر مدارس کے اندر بے شمار جگہ پر پڑھایا جاتا ہے. میں نے تو پہلے دن کہا تھا پھر یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں. یہاں تو وہ آئے جو اس کو کتاب امن سمجھتا ہے. یہاں پہ تو وہ آئے جو اس کو کتاب انقلاب سمجھتا ہے. یہاں پہ تو وہ آئے جس کو یہ پتا ہو کہ محمد رسول اللہ نے بدوں کو پکڑ کر ہیرے بنا دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا اس قرآن کے ساتھ. جو اس طرح بدلنا چاہتا ہو، جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہو، جو عمل کے ذریعے بتانا چاہتا ہو کہ اللہ جس زبان پہ میں ایمان لایا ہوں، جس دل کے ساتھ تصدیق کی ہے، میرے جسم کا عضو اس کی تصدیق کرتا ہے اور شہادت دیتا ہے. داڑھی مونڈنے والے اس بات کی شہادت دے رہے کہ رسول اللہ جو تم کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو. وہ تو اپنے عمل کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ نہیں اللہ تیری بات پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن آپ کا کہنا نہیں ہم مان سکتے. اس وقت تو سوسائٹی کا مانیں گے، اس وقت تو معاشرے کا مانیں گے. لوگوں کے اندر داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے میں بے وقت ہو جاؤں گا، میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. محمد رسول اللہ کا غلام بننے میں حیثیت ہے یا جرارڈ فورڈ کا اور بش کا غلام بننے میں؟ مجھے بتائیے تو صحیح. تو پھر کس کے غلام بننے کی کوشش ہے؟ میں نے عرض کیا تھا دوسری بات میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پردے کے حکم کے بارے میں کوئی بیٹی ایسی جس کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ مومنہ تم اپنے گھر میں ٹک کر بیٹھا کرو. اے مومنات، جب ضروری کام ہو باہر آنا ہو تو اپنے آپ کو حجاب کے اندر کر لینا، جلباب کے اندر اپنے آپ کو چھپا لینا تاکہ پہچانی جاؤ کہ تم مومنات ہو.
عام عورتیں نہیں. جو یہاں پر تشریف فرما ہیں یہ الحمدللہ انہوں نے عبائیں بھی پہن رکھی ہیں. میرے یہ وہ مخاطب نہیں ہیں جو کہ سی تھرو کپڑے پہنتی ہیں، میں ان کا تذکرہ آج نہیں کر رہا. میں ان کا بھی تذکرہ نہیں کر رہا جو سی تھرو تو نہیں پہنتی لیکن اوپر موٹے کپڑے ہی پہن لیتی ہیں چہرے، لیکن جن کے ننگے ہوتے ہیں. میں تو آج تذکرہ ان کا کرنے کا، کیونکہ میری بیٹیوں میں جو یہاں بیٹھی ان کے بہت ساروں کے چہرے ننگے ہیں. اگر ایک طرف اللہ کہیں، اس کے رسول کہیں کہ مومنات اپنے چہروں کو ڈھانپ لینا، اپنے آپ کو ڈھانپ کے باہر نکلنا، اور سوسائٹی کہے کہ نہیں اس سے آدمی آکورڈ لگتا ہے، اس سے آدمی بیکورڈ لگتا ہے، اس میں آدمی پرانا لگتا ہے، اس میں ملا کا نظریہ نظر آتا ہے، لہذا ہم نے ماڈرن بننا ہے، ماڈرنزم کے یہ خراب ہے، لہذا ہم ایسا نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسا کہے یا سوچے یا عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرے، اللہ اس کے رسول کے آواز پہ اس نے اپنی آواز کو بلند کیا یا نہیں کیا؟ مانتا تو ہے. اور فاسق کہتے ہیں ایسی ہستی کو جو دل سے بھی اقرار کرتا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے اقرار کرتا ہے، وہ اس کا مخالف نہیں ہوتا جو اللہ اس کے رسول کہتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں ماڈرن اور دوسرے بیکورڈ. وہ داڑھی موڑنے والا ہو، وہ چہرہ ننگا رکھنے والی عورت. یہ آپ دکھائیں گے جی مجھے آپ کے سر پہ رومال ہے. عرب عورتیں جن کے اندر یہ اللہ کے دین کے حوالے سے قرآن حکیم کی آیات سورہ احزاب اور سورہ نور میں نازل ہوئی تھی، وہ عرب عورتیں امی عائشہ ہوں، حضرت خدیجہ الزہرا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا ہوں، وہ کوئی بھی امہات المومنین میں سے تھی. کیا سمجھتے ہیں وہ لباس نہیں پہنا کرتے تھے؟ لباس پہنتی تھی یا نہیں پہنتی تھی؟ تو جسم ڈھکے ہوتے تھے ان کے یا نہیں ڈھکے ہوتے تھے؟ اور اس زمانے میں آپ نے جس طرح یہ کشمیر کے اندر مجاہدین خواتین کو دیکھا ہوگا، مجاہدات کو، وہ اپنا دوپٹہ یوں لیتی تھی، ایسے کر کے. دیکھا جی آپ نے ٹی وی پہ؟ عرب عورتیں بھی ایسے ہی لیتی. وہ اپنی چھاتیاں ننگی رکھتی تھی، سر کے بال تو پہلے بھی وہ ڈھانپتی تھی، سر کے بال تو مشرقہ کے بھی ننگے نہیں تھے، سر کے بال تو ہندا بھی ڈھانپ کے رکھتی تھی. ان کے اس لباس کے اندر جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے چہرے ننگے ہو جاتے تھے اور چھاتی کا اگلا حصہ یہ ننگا ہوتا تھا. اس کے لیے کہا کہ جلباب لے لو، بڑی چادریں لے لو، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ چادریں لے لو جو اوپر سے انہیں ڈھانپ لیں، چھاتیاں ان کی ڈھانپی ہوں. اور دنا کا مطلب ہے رخا. رخا کے عربی زبان میں آج بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے ڈکشنری، اس کے معنی اوپر سے نیچے کر لینا. یہ چادریں اوپر سے نیچے کر لو تاکہ تمہارے چہرے ٹھپ جائیں، وہ لوگوں کو نظر نہ آئیں، پتا چلے کہ یہ چہرے دکھانے والی نے یہ مومنات ہیں. اور جب مومنات کا زمانہ تھا، جب مومنات کا زمانہ تھا، جب یہ حکم آ گیا کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لینا ہے، تو محمد رسول اللہ کے ان غلاموں میں سے کوئی عورت اٹھ کر گئی نہیں تھی. انہوں نے اپنے خامدوں اور شوہروں اور بیٹوں کو بھیجا کہ جو فلان جگہ پہ جو کپڑا پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے لے آؤ تاکہ میں اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانپ کے جا سکوں. جب مومنات تھی تو یوں کہنا مانتے کہ کہیں تقدم نہ ہو جائے، کہیں رفع صوت کی مرتکب نہ ہو جائے.
محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو گئی، اللہ کی آواز آ گئی ہے، اب اس آواز پر کسی اور آواز کو بلند نہیں ہونے دینا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ ڈر جاتے تھے، بے باک ہو گئی میری بیٹیاں، اور کچھ ہمارے دانشوروں نے، پتہ نہیں دانشور کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے، باقی تو پردہ کر لینا چاہیے، اللہ کو چہرے کا، یہ جملہ ابھی چند دن پہلے ٹی وی پہ کہا گیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے، اللہ کو عربی آتی تھی، اسے چہرے کا جملہ کہنا آتا تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ چہرے کو ڈھانپ لیا کرو، چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہوتا تو اللہ چہرے کا لفظ ضرور استعمال کر دے۔ یہ قرآن حکیم قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے، اگر قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے تو قریش کے لہجے سے لغت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنا کے کیا معنی، یدنین علیہن، یہ دنا کے معنی کیا ہیں؟ اگر عربی معنی ہوئیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوگا رفا، اردو میں پڑھیں گے لکھا ہوگا اوپر سے نیچے پردے کو گرا لینا۔ اللہ نے تو صحیح الفاظ میں لکھا تھا، اور جو یہاں تک میں نے ابھی بتایا کہ پردہ تو پہلے تھا، اس کو نیچے گرائیں گے تو چہرہ نظر آئے گا۔ پھر کہتے ہیں جناب مولوی کو بات سمجھ نہیں آئی، ہم بہت سمجھدار۔ آئیے میں محمد رسول اللہ کی طرف لے جاتا ہوں کہ ان کو جیسے سمجھ آئی ہے اس سے زیادہ کسی اور کو سمجھ آ سکتی ہے؟ کوئی اپنے آپ کو دانشور کہے اور کہے کہ محمد رسول اللہ نے جس طرح اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کر لیا تھا، یہ معاملہ جو ان کو سمجھ آیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، مجھے جو سمجھ آیا وہ زیادہ ٹھیک۔ واقعہ عفت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، جس میں امی عائشہ پہ تہمت لگ گئی۔ اس سفر کے دوران جب قافلہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ آپ جو چیزیں پیچھے رہ جائیں گے ان کو واپس لے کر میرے پاس پہنچ جانا، کیونکہ یہ قافلہ رات کے وقت چلا۔ امی عائشہ اس وقت حاجت کے لیے باہر خلا میں گئی ہوئی تھی، آپ کو زمانہ پتا ہے کہ اس زمانے میں خلا میں جانا پڑتا تھا، وہ خلا میں گئی ہوئی تھی، واپس آئیں تو قافلہ چل چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دائیں بائیں بھاگی، کہیں پر کوئی چیز نظر نہ آئی کہ کس طرف محمد رسول اللہ لے کر چلے گئے ہیں۔ وہ کوئی ایک رستہ ہوتا تو آدمی اسی رستے پہ چل پڑتا، صحرا کے اندر تو رستے چاروں سائڈ کے کھلے ہوتے ہیں، کس رستے پہ گئی ہیں کچھ پتا نہیں، قافلہ کہاں پہنچ گیا کچھ پتا نہیں۔ آخر کار ایک ٹیلے پہ آ کے تھک کے بیٹھ گئی کہ جب قافلے والوں کو پتا چلے گا، محمد رسول اللہ کو پتا چلے گا کہ امی عائشہ ساتھ نہیں تو وہ مجھے واپس لینے کے لیے پہنچ جائیں گے، انتظار کے اندر وہاں بیٹھ گئی، حتیٰ کہ بیٹھی بیٹھی اور روتی روتی آپ کو نیند آ، اسی ٹیلے کے اوپر لیٹ گئی۔ کہتی ہیں کہ صبح میں امی عائشہ ہی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں صحیح حدیث کے اندر، کہتی ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو اس کلمے کے ساتھ کھلی تھی کہ وہ صحابی حوقلہ کہہ رہا تھا۔ حوقلہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحابی نے جب دیکھا کہ امی عائشہ یہاں پر ہیں تو حیران ہو کے انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ام المومنین یہاں پر؟ کہتے میں اس آواز سے اٹھی۔ اب اگلا جملہ جو سنیے وہ فرماتی ہیں کہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے اس نے چونکہ مجھے دیکھ رکھا تھا اور رات کو وہاں پہ سونے کی وجہ سے میرے چہرے کا نقاب نیچے اتر چکا تھا، اس لیے مجھے پہچان گیا کہ یہ امی عائشہ۔ میں بات سمجھا سکا جی؟ اگر محمد رسول اللہ گھر میں نقاب نہیں کروایا تھا تو امی عائشہ نے کہے تو نقاب کر لیا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ رات کو سونے کی وجہ سے نقاب نیچے اتر گیا تھا۔ میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ مجھے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے،
خود محمد رسول اللہ کے گھر کے اندر بھی نکاح کر کے بچیاں رہیں. اور آج صرف ماڈرن کہلانے کے لیے آپ کے لیے ماڈرن کہلانا زیادہ اہم ہے یا محمد رسول اللہ کی امتی کہلانا اہم ہے؟ تو محمد رسول اللہ کی امتی تو تب بنیں گے نا جب ان کا کہاں مانیں گے. کیا مومنہ اور غیر مومنہ کے اندر فرق ہے؟ یہ واضح ہونا چاہیے تاکہ پہچانی جاؤ کہ تم مومنات ہو. چہروں کو ڈھانپ کے رکھنا ہے. بے باک چہرے باہر آ جائیں گے. فتنے کا سبب کیا بنتا ہے؟ چہرہ نہیں بنتا تو اور کیا بنتا؟ یہ بات میں صرف اپنی بیٹیوں کو نہیں کہہ رہا, بیٹوں اور بھائیوں کو بھی کہہ رہا ہوں. بظاہر یہ ضرورت ان کی ہے, لیکن حقیقت میں لوگوں ضرورت آپ کی ہے. جب کسی گھر سے بے پرد بیٹی نکلتی ہے تو اس بات کا دراصل اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ اس گھر کے فرد کو, اس گھر کے قوام کو, اس گھر کے بھائی کو, اس گھر کے شوہر کو اور اس گھر کے باپ کو محمد رسول اللہ کی کوئی غیرت معلوم. ان سے اس کو حیا آتی نہیں. ورنہ جس گھر کے اندر ایک باپ موجود ہو, ایک بھائی موجود ہو, ایک شوہر موجود ہو اور وہ محمد رسول اللہ کے غلام ہو, ان کے گھر کی عورت بے نقاب, کھلا چہرہ, اور حد تو یہ ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگوں کے گھر سے سی تھرو کپڑوں میں عورتیں باہر آتی. جب ان بچیوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا پردہ کر لیا کرو, تو جو جملے کہتی ہیں وہ میں آپ کو جملے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کا علاج بھی کر سکیں, انہیں سمجھا بھی سکیں. بیٹا پردہ کر لو. ہمیں پتا ہے یہ جو پردے والیاں کیا کرتی پھرتی. کیا آپ ہمیں نیک نہیں سمجھتے؟ یہی پہلا جملہ. ہاں بیٹیوں, ہم آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں, تبھی تو کہتے ہیں. جو آوارہ ہو اس کے لیے تو یہ حکم ہی نہیں ہے, جو اللہ کی نافرمان ہو اس کے لیے حکم نہیں ہے. کسی الزبتھ کو یہ حکم نہیں آیا, کسی شکنتلا اور کسی رملہ کو نہیں آیا. یہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے جو ان کا کہاں مانتے ہیں, جو نیک اور صالح. مجھے یہ بتائیے کہ ڈائریکٹ امہات المومنین اور مومنات کے لیے جو حکم جاری ہوا ہے, کائنات کے اندر کوئی عورت امی عائشہ, امی حفصہ, حضرت میمونہ سے زیادہ نیک ہو سکتی ہے؟ جی اگر نہیں ہو سکتی تو یہ حکم تو ان کے لیے آیا. کیا نبی کی بیوی اپنے آپ کو جلابیب کے اندر ڈھانپ لو, تو یہ تو ڈائریکٹ نبی کی بیویوں کو کہا گیا. یہ حکم نیک لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ڈھانپے اپنے آپ کو. ہم آپ کو نیک سمجھتے اس لیے تو کہتے ہیں اپنے چہروں کو ڈھانپ لیجیے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں, اللہ کا حکم ہے, تو کہتی ہیں ہم ملوانیاں نہیں بننا چاہتے, ہم ماڈرن ہیں, بیکورڈ نہیں ہونا چاہتے. خدا رکھتی کہیے کہ عورت کے جسم پر کم از کم کپڑا کب تھا, پتھر کے زمانے میں کہ لیٹسٹ زمانے میں؟ جی تو جو عورت اپنے جسم پہ لباس کم کرتی ہے, مختصر لباس پہنتی ہے, وہ پتھر کے زمانے کی ہے کہ ماڈرن زمانے کی ہے؟ بیکورڈ وہ ہے یا یہ بیکورڈ ہے؟ انہیں سمجھائیں کہ تم عمل کی دنیا میں بیکورڈ بنتی جا رہی. پتھر کے زمانے میں عورتیں ننگی تھیں, مرد ننگے تھے. جس طرح تہذیب آتی گئی, جس طرح ترقی ہوتی گئی, جس طرح قوم کامیاب ہوتی گئی, انسان نے سائنس کو سیکھا, اس نے کپڑے بنا لیے تو پورا جسم ڈھانپنے لگا.
पूरा जिस्म ढांपा। उनसे कहा जाए कि पर्दा कर लो तो कहती हैं कि कामयाब कौमों को हमने देखा है कि वो पर्दे से बाहर हैं। जितने उन्होंने अपने आप को ढांप रखा है, वो अपने को घरों में कैद कर रखा है, उन्होंने अपने आप को बुर्दों के अंदर कैद कर रखा है, ये तरक्की याफ्ता नहीं है। ये फातिमा जना और कॉलेज जो है आपके करीब है, जाके देख लीजिए। वहां लड़कियों ने पूरा नकाब किया हुआ है और बेहतरीन सर्जन और बेहतरीन पोजीशन है। मर्द वहां पे काम कर रहे हैं, उनके साथ वो काम कर रही थी, वो बेहतरीन डॉक्टर हैं और लाहौर की दूसरी डॉक्टरों की निस्बत वो डॉक्टर हैं जिन्होंने निकाब पर रखे हैं, कामयाब तरीन डॉक्टर्स। जाके डाटा कलेक्ट कर ली। अगर किसी ने मुआवजा करना हो यूरोप के हवाले से तो भी मैं अर्ज करूं, जरूर कीजिए। अगर आपको नजदीक अम्मी आयशा, अम्मी हफ्सा की कोई हैसियत नहीं है, फातिमा ज़हरा की कोई हैसियत नहीं है, अगर उनकी तकरीर में नहीं जाना, यूरोप वालों की तकरीर करना चाहते हो तो और यूरोप की भी कर लो, मैं आपको मना नहीं करता। यूरोप ने जिस जमाने में तरक्की की थी, ये वो जमाना है जब बरतानिया, फ्रांस, इटली के लोगों ने जाके बाकायदा और जर्मन के लोगों ने जाके हस्पानिया से पढ़ा था, और हस्पानिया से जब पढ़ कर आए थे तो उन्होंने अपनी कौम को दोबारा खड़ा किया था निशात सानिया के लिए। उस निशात सानिया में जब खड़ा किया था उन्होंने, तो आज से 2.5 सदियां पहले का उसका लिबास देख लीजिए। पुरानी फिल्में आज भी आपको मिल जाएंगी। उन्होंने हस्पानिया से मुतासर होकर यूरोप की औरत को जो लिबास दिया था, वो यहां से लेकर उसके पांव के ऊपर वाले हिस्से तक पूरा ढांपता है। वो फर वाला लिबास है, नीचे वो लहंगा है जो अरब औरत पहनती थी, और इतना वो बड़ा होता था कि उसके पांव का ऊपर वाला हिस्सा नजर नहीं आता था। जाइए, पुरानी फिल्में आज भी मिलती हैं, उनको देख लीजिए। ये जमानों की तरक्की का था, और जिस जमाने में उनके यहां ये लिबास मुख्तसर होता गया, जिस तरह औरत के जिस्म से लिबास छिनता गया, इस तरह उनसे उनके वो ममालिक भी छिनने जाने लगे। वो बरतानिया जिसे कल तक लोग कहते थे कि उसके अंदर सूरज गुरूब नहीं होता, इतना बड़ा मुल्क, वो सिमट का इतना छोटा हो गया उसके मिनी स्कर्ट की तरह कि आज उसके अंदर सूरज तुलू नहीं। यह तो उसकी तनज़्ज़ुली का जमाना है, यह तरक्की का जमाना है। तो आपने तनज़्ज़ुली के जमाने में उसकी इत्तबा कर ली। पूरा मशरिक़ वुस्ता फ्रांस के कब्जे में था, कहां चला गया है वो फ्रांस? वो इटली कहां सिमट के छोटा सा रह गया, एक नुक्ता सा बन गया। ये तो उनके तनज़्ज़ुली का जमाना है, और तुमने तनज़्ज़ुली के जमाने को अपना लिया। जब बेटियों से कहा जाता कि बेटियों पर्दा कर लो, ये जो भाई तुम्हारे साथ है इनसे पर्दा, नहीं नहीं ये तो मेरा मुंह बोला भाई है, नहीं ये तो मेरा मुंह बोला बेटा है, यही कहते हैं, इनसे क्या है का पर्दा, ये तो अपने हैं, ये तो मेरा मोहल्लेदार है, बड़ा ही नेक है, बड़ा ही साले है। इसकी तो नीयत मैं खुद जानती हूं, औरत से ज्यादा मर्द की निगाह को कौन पहचानता है। मैं जानती इसकी निगाह में कोई बुरी दी नहीं है, ये बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, मैं आपकी सारी बात को तस्लीम करता हूं। लेकिन जिनसे पर्दा करने के लिए उम्महातुल मोमिनीन और मोमिनात को कहा गया था, उनके पास तो रज़ी अल्लाह तआला उनका टाइटल था। तुम्हारे किसी मोहल्लेदार के पास, तुम्हारे किसी कजन के पास रज़ी अल्लाह तआला उनका टाइटल है? उनकी नीयतों को जानने वाले ने उनको यह टाइटल दे रखा है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो इतने नेक थे, उन नेकों से कहा था पर्दा करना। तुम्हारा तो ये मुंह बोला बेटा होगा, ये मेरे बेटे का दोस्त है, मैंने इसे बेटा बना लिया, ये मेरा भाई बना हुआ है, मेरा क्लास फेलो है, बड़ा अच्छा है, होगा कबिन का। लेकिन तुम्हें तो कहा है कि पर्दा करो, ये तो नहीं कहा कि वो बुरा ये तू बुरा।
جن کے پردہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ کائنات کی نیک ترین ہستیاں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل، امہات المومنین کا ٹائٹل ان کے پاس. جس کو اللہ ماں قرار دے دے اس سے بڑھ کر کوئی ماں ہو سکتی ہے جی؟ اور جن کی ماں قرار دیا ان سے بڑھ کر کوئی بیٹے ہو سکتے ہیں؟ ان بیٹوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ عمر فاروق، یہ عثمان بن عفان، یہ ابو ہریرہ، یہ طلحہ، یہ عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے بڑے نیک ہیں. لیکن عائشہ، حفصہ جو غیر محرم ہیں، یہ تیرے لیے ان سے پردہ کرنا. اللہ کے رسول، اللہ نے تو انہیں ہمارے بیٹے قرار دیا ہے، ہاں ان سے پردہ کا حکم دیا گیا. میں کوئی بات سمجھا سکا؟ منہ بولے بیٹے، منہ بولے بھائی، پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ کس کی تقلید میں کیا کر بیٹھے؟ میں نے دو باتیں، ایک داڑھی کے حوالے سے ایشو کو اٹھایا ہے اور ایک پردے کے حوالے سے ایشو کو اٹھایا ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس پر عمل کرنے کے لیے کوئی ٹکا پیسہ لگتا ہے جی؟ نہیں لگتا ٹکا. کوئی محنت بہت کرنی پڑتی ہے. آپ کی داڑھی تو خود بخود آنی ہے یا آپ نے اگانے کے لیے کوئی مشین لگانی؟ خود بخود آئے گی کہ نہیں؟ بلکہ مشین لگا کے تو آپ کاٹتے، پیسہ لگا کے تو اسے کاٹتے. کیوں بھلا؟ صرف اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم ماڈرن کہلا سکیں، اندر کے شکست کو کہا. بی بی پردہ تو کرتی ہے، باقی سارا اتنا چہرہ ڈھانپتے ہوئے موت آتی ہے، کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں یہ محمد رسول اللہ کی غلام. لوگ کہیں یہ الزبتھ کی طرح ہے، نرملا کی طرح ہے، فلاں کی طرح ہے، شکنتلا کی طرح کی ہے، اس کی بیٹی ہے. مجھے بتائیے آپ کو کس پہ فخر ہے؟ شکنتلا کی بیٹی ہونے پر؟ جیرالڈ فورڈ کی بیٹی ہونے پر؟ ہمیں تو فخر یہ ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ ساری باتیں ایک طرف، جب اللہ کا اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر فرار کا کوئی رستہ ہے؟ ہم نے اسے پڑھا ہے کہ پھر دل کے اندر حرج بھی محسوس نہیں کرنا. اگر اللہ اس کے رسول کو فیصلہ کر دے تو جملہ یہ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، وہ اپنے دل کے اندر پھر حرج بھی محسوس نہ کریں. سمعنا واطعنا، یوں کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہ رویہ تھا. لیکن میں نے عرض کیا کہ جو اس کی مخالفت کرے گا دل سے مانتا ہوگا کہ نہیں. میری بیٹیاں جہاں جو سامنے بھی بیٹھی ہیں، جو اپنے چہروں کو ننگا رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، دل سے مانتی کہ اللہ کا کہنا ماننا چاہیے، لیکن ڈھانپیں گی نہیں. ایک مولوی نے کہتے ہیں منہ ٹاک لی، یہ مولوی صاحب کا کہنا ہے، یہ رسول اللہ کا، یہ رسول اللہ کا کہنا ہے، یہ اللہ کا ہے، نہیں ڈھانپیں گی. اور پھر اپنے آپ کو دوسروں سے ماڈرن سمجھیں گے. اور شیطان کا ایک اور حملہ ہوگا. اگر میں نے خاور بٹ کے کہنے پہ منہ ڈھانپ لیا، میں نے خاور بٹ کے کہنے پہ داڑھی رکھ لی، تو یہ تو اس کے کہنے پہ رکھی تو یہ تو مجھے گناہ ہو جائے گا. میں تو جب میرا دل مانے گا تب رکھوں. جب اللہ کا حکم کوئی سنا دے تو پھر دل مانے گا تو رکھیں گے، یا کہ اس کے حکم کی اطاعت فوراً کرنا ہے؟ جی ایمان کس کا تقاضا کرتا ہے؟ تو پھر یہ کہنا کہ جناب اچھا میں داڑھی رکھوں کہ نہ رکھوں، یہ سوچنا بھی باقی رہ گیا ہے. پردہ کروں کہ نہ کروں. اور جتنے لوگ اس کے باوجود اس پر قائم رہیں گے، ان کے اندر کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ سمجھیں گے کہ مولوی بیوقوف ہے، اسے صحیح بات کا نہیں پتا، میں بڑا زبردست ہوں. تو یہی میں نے کہا تھا نا کہ فاسق اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا. قیامت کے روز یہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور دنیا میں قرآن حکیم سے سمجھ آئے گا. جی بولیے، میں اس کو بتا چکا ہوں آپ کو. یہ دل بہی کثیرہ، اسی کتاب مبین کو پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں.
وما يضل به الا الفاسقين، نہیں گمراہ ہوتے سوائے لوگوں کے جو فاسق ہے۔ یہ ہدایت تو صرف متقی کو دیتی ہے، اور متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول کا حکم کے اوپر پہلے ان سے پوچھتا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ میں بات واضح کر سکا؟ ایسی ہستی کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق، کفر کیا ہے اور کافر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ہستی جو دل سے بھی اور زبان سے بھی اور جسم کے اعضاء کے ساتھ بھی عمل کرتی ہے وہ مومن ہے، اور جو اس پہ عمل نہیں کرتی لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، وہ عاصی اور گناہگار ہے، اور جو جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور اس پہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے، وہ ہستی فاسق ہے۔ اور وہ ہستی جو کہ اپنے اس فعل کو اپنے تک محدود رکھتی ہے اسے فاسق کہا ہے، لیکن جو اپنے اس معاملے کو دوسروں تک لے جائے، نہیں ہم نے مولوی نہیں بننا، داڑیاں نہیں رکھ سکتے، ہم یہ پردے نہیں کر سکتے، باقاعدہ جلوس نکالیں کہ ہم نے عورت کو پردے کی قید سے آزاد کروانا ہے، ایسے لوگوں کو فاجر کہتے ہیں۔ اب پھٹ پڑے، فجر کہتے ہیں پھٹ پڑنے کو، کہتے ہیں فجر طلوع ہوئی، کیا مطلب؟ پھٹ پڑی۔ سورج کو پھٹنا کیوں کہتے ہیں؟ فجر کا طلوع ہونا، یہ پھٹ گئے ہیں، یہ نکل آئے، اور جو ان کی قیادت کرتا ہے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اور ائمہ طاغوت کے لیے، قتل کے لیے، جہاد کے لیے حکم نہیں دیا کہ ائمہ طاغوت سے جہاد کیا جائے، ائمہ طاغوت کے لیے کہا انہیں قتل کیا جائے، ان کی سزا قتل ہوتی ہے۔ غلطی عام انسان سے ہو تو کوئی بات، اس کو سمجھایا جاتا ہے، وہ بار بار کہے اسے ڈرایا جاتا ہے، وہ بار بار سمجھانے کے اوپر بھی پھٹ پڑے پھر بھی اسے سمجھایا جاتا ہے، لیکن کوئی باقاعدہ پلان کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ اللہ نے کہا کہ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہنا، وہ دلائل کی دنیا میں لا کے لوگوں کو کہ آؤ تمہیں آزادیاں دلاتے ہیں، باہر نکلو، اور انہیں باہر لے آئے۔ تمہیں مولوی نے کیا کر دیا ہے دوپٹے کے اندر، برقعے کے اندر، چادر کے اندر، اس کے اندر کیا کیا؟ آؤ ہم تمہیں آزادیاں دلاتے ہیں، وہ ہنا جرانیاں ہوں، ان کے لیے پھر اللہ نے کہا اسے طاغوت کہتے ہیں، اور طاغوت کے لیے کہا ہے ائمہ طاغوت کو قتل کیا جائے۔ اسلامی حکومت ہو تو ان کے ساتھ یہی سلوک، جو لوگوں کو بگاڑ کی طرف باقاعدہ انگلی پکڑ کر لے کر جاتے۔ اور مجبوری کا عالم یہ دیکھیے کہ ہم نے غیروں کو راضی کرنے کے لیے این جی اوز اتنی بنا لی ہیں اپنے ملک کے اندر، جو غیر ملک سے پیسہ لے کر یہاں پر کام کر رہی ہیں۔ اتنی این جی اوز، کل ہی کے اخبار میں ڈاٹا تھا، یورپ کے اندر پوری اکٹھی کر لی جائے این جی اوز، پاکستان میں اس سے بھی زیادہ، پوری یورپ کی نسبت صرف پاکستان کے این جی اوز زیادہ۔ اور جو غیر ملکی سرمایہ کے ساتھ غیر ملکی افکار کو پھیلانے کے لیے اس ملک میں کام کرتے ہوں گے، خدا لگتی کہ یہ کسی پھر غدار کی اور کسی جاسوس کی ضرورت رہ گئی ہے؟ امت کو کہاں سے کہاں لے گئے؟ کافر ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو نہ دل سے اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو مانتی ہو، نہ زبان سے اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو تسلیم کرتی۔ پھر سے میں کہتا ہوں، کافر ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اتھارٹی کے طور پر نہ اللہ کو مانتی ہو، نہ اس کے رسول کو مانتی ہو، نہ زبان سے اقرار کرتی ہو، نہ دل سے اقرار کرتی ہو، چاہے جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرتی ہو جو اللہ اس کے رسول کہتے ہیں۔ میں بات سمجھا سکا؟ وہ زبان اور دل سے نہ مانتی ہو، چاہے وہ ساری باتیں کرتی ہو جو اللہ اس کے رسول کہتے ہیں۔ کسی ہندو کو دیکھا اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہ بیٹا آج سے جھوٹ بولا کر، بیٹا خیانت کیا کر؟ کبھی سنا آپ نے؟ وہ بھی کہتے ہیں سچ بولا کر، عیسائی بھی کہتا ہے سچ بولا کر، یہودی بھی کہتا ہے جھوٹ نہ بولا کر،
یہودی بھی کہتا ہے امانت میں خیانت نہ کیا کر. یہ ساری باتیں وہ سمجھاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کہتے ہیں. خدمت خلق کے حوالے سے لارڈ میو نے جو اتنا بڑا میو ہاسپٹل قائم کر دیا ہے، کسی مسلمان کو تو ابھی یہ توفیق نہیں ہوئی. سر گنگا رام نے، گلاب دیوی نے جتنا بڑا کام اور کارنامہ کیا ہے، دوسرے لوگوں کو کم نصیب ہوا ہے. اور یا محمد رسول اللہ نے وہ نظام دیا جس کے اندر خدمت خلق پائی جاتی ہے. عدالت نہیں کہی ہے. کون سا عمران صاحب؟ نہ انالیسس کروائیں، نہ انالیسس کروائیں، نہ انالیسس کروائیں. میں کر دیتا ہوں، میں اسی کی بات کرتا ہوں. نہ انالیسس کروائیں مجھ سے. اگر آپ کہتے ہیں میں اس کا بھی انالیسس کر دیتا ہوں. میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا کام اس زمانے سے لے کر ابھی تک، مجھے ایک نام بتا دیں جو میڈم ٹریسا کے مقابلے کا، بتائیے مجھے، نام لے کر کہہ دیجیے. کام وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے، لیکن خدا لگتی کہیے کہ لارڈ میو کل جنت میں جائے گا، سر گنگا رام، گلاب دیوی کہاں جائیں گے یہ؟ اس لیے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ کافر، یہ کافر. انہوں نے زبان اور دل سے اس کا اقرار نہیں کیا. چاہے وہ نیکی کے کام کرے، وہ کام کرے جو اللہ اس کے رسول نے کہے ہیں، لیکن زبان اور دل سے اقرار نہ کرے، ایسی ہستی کو کافر کہتے ہیں اور اس کا یہ فعل کفر کہلاتا ہے. میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ ایمان کا تعلق دل، زبان اور عمل سے. کوئی شخص اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو بھی تسلیم کرتا ہو، کوئی شخص اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو مانتا ہو کہ اللہ بہت بڑے، اور یہ بھی مانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی شخصیتیں بہت بڑی ہیں. جو مقام اللہ کا ہے وہ اللہ کے مقام کو کسی اور کو بھی دیتا ہو، ایسے شخص کو مشرک کہتے ہیں اور اس کا یہ فعل شرک کہلاتا ہے. میں اس کی پوری شرح کرنے کی بجائے، کیونکہ جو میرے سامنے مخاطب ہیں میں صرف ان سے ہی گفتگو کر رہا ہوں، ان کے حوالے سے بات کو محدود کرتا ہوں. قرآن حکیم کی تو ایک ایک آیت کا آپ کو یقین ہے کہ نہیں جی؟ اس کا ایک کا بھی انکار، سارے کا انکار ہوتا ہے، وہ کفر ہو جاتا ہے. لیکن آپ تو دل کے اتھا گہرائیوں سے مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن حکیم میں جو کچھ ارشاد فرما دیا ہے وہ بین حق ہے اور وہی ٹھیک ہے. جو حکم کے مطابق باہر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے داڑیاں مونڈ رکھی ہیں. کس کو اس کے مقابلے پر لے آئے ہیں؟ کس کی خاطر ننگے چہرے ہیں؟ کس کی خاطر داڑیاں مونڈی جا رہی ہیں؟ سود کا کاروبار کس کے کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ 58 سالوں سے اللہ کے علاوہ کس کے حکم کو مانا جا رہا؟ عدالتیں کس کے مطابق فیصلے کر رہی؟ یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ کتاب اللہ میں کہا گیا ہے آج کا ماڈرن زمانہ اس کے ماڈرن خدا بنے ہوئے. یہ لات عزا اور منات کو نہیں مانتے، اس کے سامنے سجداری کرتے. اس کے نئے خدا ہیں. میں صرف ان خداؤں کا تذکرہ کرنے لگا. عزت کون دیتا ہے؟ ذلت کون دیتا ہے؟ عزت بھی اللہ کے پاس اور ذلت بھی. میرے نفع کا مالک کون ہے؟ میرے نقصان کا مالک کون ہے؟ یہ پچھلے لوگوں کے کوئی اور ہوگا، شاید وہ بول نہیں رہے. توتی الملک من تشاء، ملک جو اقتدار کون دیتا ہے؟
वतंज़िउ मुल्क मिम्मन तशा, और इक़्तिदार छीनता कौन है? ये कुव्वत किसके पास है कि इक़्तिदार दे और इक़्तिदार छीने किसके पास है? पाकिस्तानी कौम पूरी कुव्वत के साथ ये दिल से नहीं मानती कि अमेरिका जिसे चाहता है पाकिस्तान में इक़्तिदार देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है। शिर्क और किसका नाम? ये बुश से पूछने वाला हुक्मरान मेरे वोट की कुव्वत से बना। अगर कोई कहता है कि नहीं, वो झूठ कहता है। मैं इस मुल्क में रहता हूं। ज्यादा कोई कहेगा कि जनाब जाली वोटों से बना है, तो फिर वो हुसैन कहां जिसने कहा कि यजीद तेरी बैत ठीक नहीं, कहां चले गए? जब उन्हें बुलाया और पुकारा जाता, सड़क पर आते या अपने अमल के साथ कहते हैं नहीं तुम शर्फ ठीक करते। वो जिस रजीम ने ये कहा था कि इस्लामिक पनिशमेंट्स आर बैब्रिक, कि इस्लामी सजाएं वहशियाना हैं, पीपल्स पार्टी की उस हुकूमत को इक्तदार में लाने के लिए वोट किसने दिए थे? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है जिन्होंने वोट दिए थे? और इस्लामिक पनिशमेंट्स और फैब्रिक बर्दाश्त कर लिया? क्या उन लोगों ने जिन्होंने अल्लाह के कानून के मुताबिक तो फैसला भी हो गया कि शरीयत कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइंदा डॉक्टर तंजीलुर रहमान रिपोर्ट के मुताबिक हम बैंकों को चलाएंगे, गैर सूदी निजाम को खत्म करेंगे, उस भारी मैंडेट ने जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा था कि जनाब हमें अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग करने का मौका दिया जाए, हम सूद का कारोबार चलाना चाहते हैं, मां के साथ 70 दफा ज़िना करने से बदतर फेल करके हम तो मुल्क को खुशहाल और टाइगर ऑफ एशिया बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए उसको वोट भारी मैंडेट को किसने दिए थे? जब अल्लाह के दिन के लिए लोग निकलते हैं बाहर, तो आप गूंगे क्यों हो जाते हैं? उनका साथ क्यों नहीं देते? फिर चंद लोगों के अंदर का गुरूर कहेगा और जी कोई ठीक है ही नहीं, यानी अपनी गलती मानने की बजाय फिर अल्लाह पे इल्जाम लगा देंगे अल्लाह ने हर दौर में वो तो हुसैन रखा ही या नहीं रखा। देखना तो यह है कि तुम्हारी तलवारें किसके साथ। अब इम्तिहान का मौका है। पूरी नमाजों के अंदर हम जोर से कहते हैं अल्लाहु अकबर। क्या मतलब है अल्लाह अकबर? अल्लाह बड़ा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है? वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा कुव्वत वाला है, और जो हमें ये डराता है कि अमेरिका सबसे बड़ा है, ईमान रह गया उसका? मुशरिक किसे कहते हैं? और जो झूठे दानिशवर हमें आके समझाते हैं, लेक्चर्स हमें देते हैं कि जनाब अगर आपने अमेरिका के खिलाफ ग्राउंड रियलिटीज को देखे, अगर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए तो बोरा बना देगा तुम्हें। हमें तो उसका मुकाबला करने के लिए पहले टेक्नोलॉजी का वसूल कर लेना चाहिए। मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, टेक्नोलॉजी जरूर होनी चाहिए। अल्लाह ने कहा खुद हिजरकुम मस्ततातुम, जितनी तुम्हारी इस्तात है उतनी तो टेक्नोलॉजी हासिल कर लो। लेकिन अगर मैं उसके मुकाबले पे लेने की कोशिश करूंगा, 1000 साल मुझे लग जाएगा कि मैं उसके मुकाबले पे आ दूं, तो वो हाथ पे हाथ धर बैठा रहेगा, वो 10,000 साल आगे नहीं जा चुका होगा। ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद के बगैर कोई इज्जत नहीं है। तो मैं सारी उम्र फिर बेइज्जत ही रह जाऊं? कैसी दानिश्वरी है ये? सबसे बड़ा कौन है? और उसी दिल के साथ ये भी कोई माने नहीं अमेरिका सबसे बड़ा है। शिर्क और किसका नाम? अल्लाह कहे कि मैंने सूद का मठ मार दिया है और तिजारत के अंदर हमने फायदे रखे हैं। हम क्या तिजारत की तो शायद घाटा ना पड़ जाए, सूद पे रखे तो मुनाफा तो ठीक आएगा ना, इसमें मुझे फायदा होगा। आप कहें अल्लाह भी ठीक कहता है और ये सूद का निजाम बनाने वाले भी ठीक कहते हैं, तो शिर्क किसका नाम है? और ये बेटियां और बेटे अक्सर ये जुमला कहते हैं
اور جی باتیں تو اللہ کی ٹھیک ہیں، جو رسول کہتے ہیں ٹھیک ہیں، جو آپ یاد دلاتے ہیں باتیں تو ساری سچ ہیں، آخر دنیا بھی تو رکھنی ہے۔ اگر دین بھی رکھنا ہے اور دنیا بھی رکھنی ہے، مجھے بتائیے میرے اللہ نے تمہیں کہا ہے یہ کہ میری مخالفت میں اپنے ٹکوں کی خاطر میری مخالفت کر لینا، اپنے فائدے کی خاطر میرے رسول کی مخالفت کر لینا، یا اس نے یہ اور پھر دل میں یہ بھی کہے ہاں اس نے کہا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ کہتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرے رسول کی نافرمانی، اور رسول کے جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ یہ تو اللہ کی نافرمانیاں ہو گئی، اور ہم لہجہ پر اللہ کی نافرمانیاں کریں اور کہیں کہ نہیں مجھے پتا ہے مجھے کیسے فائدہ، 2 نمبر کا کاروبار کروں گا تو تب مجھے فائدہ ہوگا، میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا فلاں کی 2 بلڈنگیں بن گئی، اس کی اگلی فیکٹری لگ گئی 2 نمبر کے کاروبار پہ، 1 نمبر کے کاروبار پہ تو ہوتا ہی نہیں، اور اللہ کہے کہ میں نے 1 نمبر کے اندر برکت رکھی ہے، آپ کہے نہیں بات تو وہ ٹھیک ہے، تو اپنے عقل کو آپ نے اللہ کے مقابلے پر لیا ہے، تو شرک اور کس کا نام؟ تو میں بات سمجھا سکا؟ گھر کے اندر شوہر کہتا ہے یہاں پہ وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، باپ کہتا ہے یہاں پہ وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، تھانے دار کہتا ہے یہاں پہ وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، اور ایمان ان کا کہتا ہے یہاں پہ وہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں۔ ایک طرف اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کو، دوسری طرف اتھارٹی اپنی خواہشات کو، ہر طاقت کو، تو مجھے بتائیے پھر شرک کس کا نام؟ میں بات کو سمجھا سکا؟ ہم ماڈرن لوگ ہیں، ہمارے خدا بھی ماڈرن، کل کو ہم میں سے یہ نہیں پوچھا کہ لات کو کس نے مانا اور عزا اور منات کو کس نے مانا، وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ اپنی خواہشوں کو سجدہ کرتے رہے یا ہمیں سجدہ کرتے رہے، اور محمد رسول اللہ کا یہ جملہ سن لیجیے کہ قیامت تک اتنا بڑا بت کوئی نہیں پوچھا گیا نہ پوچھا جائے گا جتنا بڑا بت خود انسان کا اپنا نفس۔ ہم اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں اور خواہشات کو بھی سجدہ کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں داڑھی رکھوں گا جب میں کہوں، اس داڑھی رکھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ تو داڑھی اس دن رکھنی ہے جب پتا چل گیا کہ اللہ نے کہا ہے اس کے رسول نے کہا ہے، اس کا اجر تو تب ملے گا۔ ہندو کا بچہ سچ بولے، وہ امانت میں خیانت نہ کرے، آخرت میں اس کو کوئی اجر ملے گا؟ اس کو کوئی نہیں ملنا، اس لیے تو اس نے اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو مانے بغیر کہا۔ ہم نے جو کام کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ، اور غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ شرک ہو جائے۔ نفاق، نفاق ایسے طرز عمل کا نام ہے کہ انسان دل کی اتھاہ گہرائیوں میں تو اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کرے۔ یہاں میں نے کہا تھا کفر کے اندر کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو نہ زبان سے مانتا ہے نہ دل سے مانتا ہے۔ یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دل سے تو تسلیم نہ کرے، چاہے زبان سے اقرار کرتی ہو اور جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرتی ہو جو اللہ اس کے رسول نے کہے ہیں، ایسی ہستی کو منافق کہتے ہیں۔ میں پھر سے کہوں، ایسی ہستی جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تو اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو نہ مانتی، لیکن چاہے وہ زبان سے اقرار کرتی ہو اور جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرتی ہو جو اللہ اس کے رسول کہتے ہیں، ایسی ہستی کو منافق کہتے ہیں، اور اس کی زندگی کی یہ روش نفاق کہلاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں وہ لوگ جنہوں نے نفاق کیا تھا وہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، کیا انہوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی تھی؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہ روزے زکوٰۃ اور حج نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو جہاد بھی کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جا کے جہاد کیے، لیکن اللہ کے رسول پہ وہی نازل ہوگی کہ فلاں 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 فلاں، یہ سارے لوگ منافق ہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین،
وہ کلمہ گاؤں کے اندر اور باتیں کرنے کے اندر، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بارے میں شہادت دینے کے بارے میں یہ پورا گروہ مومنوں کی نسبت زیادہ آگے ہوتا ہے۔ وہ آپ نے پڑھا نشہد انک رسول اللہ، یہ گواہی دیتے ہیں منافق کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے جملہ جو کہا ہے سنو وہ کیا، اے محمد یہ جو گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جھوٹے، کیونکہ ان کا دل گواہی نہیں دے رہا۔ علیم بذات صدور جانتا ہے دل کے اندر وہ گواہی نہیں۔ ہر وہ شخص اپنے بارے میں اندر سے پہچان جائے، اگر اتھارٹی اللہ اس کے رسول کی ہے تو پھر حکم آ جانے کے بعد اس پر عمل کرنا ہوگا یا نہیں؟ جو کہے کہ اچھا باقی سب کر لیں گے پھر میں بھی کر لوں گا، تو اس نے معاشرے کے پریشر میں کیا یا اللہ اس کے رسول کے کہنے پر کیا؟ تو اس نے اس پریشر کو اپنا خدا مانا ہے۔ اب اس کے اندر نفاق موجود ہے، چاہے صبح سے لے کر شام تک وہ ہر وقت تسبیح کرتا ہے اللہ۔ آج تو ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ کل ہم نے اس آیہ کریمہ کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے سے حوالے ایک بات عرض کروں، اگر آپ اجازت دیں تو میں 5 منٹ مزید لے کر اس حصے کو مکمل کر دوں۔ حضرات، یہ متقی مومن نیک آدمی کسی کو جس کو بھی آپ کہنا چاہیں آپ کو کہنے کی پوری اجازت ہے، لیکن جتنی منفی اصطلاحیں ہم نے پڑھی، ان منفی اصطلاحوں میں کسی شخص کو بھی کسی دوسرے کے لیے یہ منفی اصطلاح استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ کسی کو گناہگار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ گناہ ہو، فسق ہو، کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، فاجر کا معاملہ ہو یا طاغوت اور باطل کا معاملہ ہو، ان سب کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ تو دلوں کے حال کو کون جان سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی جان سکتا ہے؟ جب تو آپ جان ہی نہیں سکتے تو فتویٰ دینے کا کوئی اختیار ہے؟ کسی کو کوئی اختیار۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ جناب آپ نے بھی تو ابھی ساری نشانیاں بتائی، محمد رسول اللہ نے بھی تو فرما دیا تھا نا کہ جو بولے تو جھوٹ بولے، جو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب لڑے تو گالن گلوچ پر اتر آئے، یا عہد کرے تو اس کو توڑ دے۔ یہ 4 نشانیاں منافق کی ہیں، جس میں یہ پائی جائے وہ منافق ہو۔ تو آپ کہیں جس کے اندر یہ پائی جائیں گے ہم اس کو منافق تو کہیں گے، اللہ کو اس کے رسول نے کہا۔ ان سارے معاملات کا تعلق دل سے ہے، آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ اس کے دل کے حال کو جان سکیں۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اتھارٹی ہو سکتی؟ میں نے دیکھا کہ فلاں آدمی داتا صاحب گیا ہوا تھا، وہاں پہ دعا مانگ رہا تھا اور دعا کے اندر یہ جملے کہہ رہے تھے، یا داتا تجھ سے لینا ہے، اور پڑھ کر ہم یہاں سے گئے کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، ہم اس کو مشرک ہونے کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ دل کے حال کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم اس کے لیے فتویٰ دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، لیکن اگر میں وہاں پر خود گیا ہوں تو اپنے دل کی کیفیت کو تو جانتا ہوں نا، اپنے بارے میں فتویٰ تو دے سکتا ہوں یا اپنے بارے میں جانوں۔ ہم تو اندازہ لگا کے کہتے ہیں فلاں منافق ہے، فلاں کافر ہے، اس نے وعدہ کیا تھا توڑ دیا، اب اس کی کیا کیفیت تھی، کیسے ٹوٹا، تم نہیں جان سکتے۔ وہ امانت رکھی تھی غائب ہو گئی، آپ نے اسے خائن قرار دے دیا، لیکن کیا وہ واقعی خیانت تھی؟ آپ کو نہیں پتا ابھی، اس کا معاملہ رب کے پاس ہے، اور آپ فیصلہ فرمائیں گے، تم نہیں فیصلہ کر سکتے۔ کسی کو کہنے کا اختیار اگر ہوتا تو علم یقین کی بنیاد پہ ہو سکتا تھا، ہم تو تخمینہ لگاتے ہیں نا، علم یقین تو صرف وحی کے ذریعے آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے
بتا دیا گیا تھا کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، یہ مدینہ کے سارے لوگ منافق ہیں، جائیے حدیث کی ساری کتابیں چھان ماری، مجھے ایک اور رسول اللہ کا لا کے بتا دیجئے کہ اس میں رسول اللہ نے کہا ہو کہ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ فلاں ابن فلاں تو منافق ہے، کہا ہے کسی کو؟ شاید آپ کے ذہن میں عبداللہ بن ابی کا نام تو آ ہی گیا نا، حضور محمد رسول اللہ کو تو بہت پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن محمد رسول اللہ نے تو اس قدر پردہ رکھا کہ ان کا بیٹا آیا کہ میرے بابا جیسے تھے، اللہ کے رسول آپ کو تو پتا ہے بخشے جانے کا کوئی امکان نہیں، اپنا کرتا عنایت کر دیجئے، کفن اس میں دے دوں، شاید جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو رحمت للعالمین نے وہ اپنا کرتا بھی دے دیا، پردہ چاک نہیں کیا کہ منافق ہے، اس کے بخشے جانے کا کوئی امکان نہیں، یہ تو اسفل السافلین کے اندر نہیں کہا، بلکہ پھر آیا وہ کہنے لگا کہ حضور میری ایک درخواست، بڑا مومن آدمی تھا وہ، میرے تو ابا ہے نا، بخشے نہیں جائیں گے، اگر آپ نماز جنازہ پڑھا دیں تو یہ بخشے جائیں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ رسول اللہ نماز جنازہ پڑھانے چلے گئے، آیات نازل ہو گئی، اے رسول اس کے لیے دعا مانگ یا نہ مانگ، ہم اسے نہیں بخشیں گے، یہ منافق۔ اس طرح یہ نام باہر آیا، یا محمد رسول اللہ نے بتایا، علم یقین تو ان کے پاس تھا نا، جب رسول اللہ کو کسی کو منافق، کسی کو مشرک، کسی کو کافر، کسی کو فلاں اور فلاں کہنے کی اجازت نہیں تھی، مجھے اور آپ کو مل سکتی ہے اجازت؟ ہمارے پاس وہی آتی ہے، ہمیں اس بات کا کوئی اختیار نہیں۔ چلو وہ تو رسول اللہ ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی تو آپ نے سنا ہے، بڑے اہم صحابہ میں سے ہیں۔ ایک جنگ کے اندر حضرت یمان جو کہ حضرت حذیفہ کے والد محترم ہیں، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو غلطی ہو گئی، حضرت حذیفہ کے دیکھتے دیکھتے مسلمانوں نے انہیں اپنی تلواروں پہ لیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اپنے باپ کو اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا، کلیجہ نہیں پھٹا ہوگا؟ غم کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کون تھا جو تسلی دے سکتا؟ آپ آئے اس غم کو جانتے ہوئے، کہا کہ حذیفہ میں تیرے غم میں برابر کا شریک ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ دکھ کتنا زیادہ ہے، تیرے بابا اگر کفار کے ہاتھوں شہید ہوتے تیرا سر فخر سے تن جاتا، لیکن آج تجھے اس کا دکھ ہے کہ تیرے اپنے ہی بھائیوں نے تیرے بابا کو تیرے سامنے ہی شہید کر دیا، مجھے پتا تجھے اس کا دکھ ہے۔ حذیفہ، یہ ابو بکر، یہ عمر فاروق، عثمان بن عفان، یہ طلحہ، یہ سارے، یہ علی میرے دوست ہیں، ذاتی دوست، تو میرا ذاتی دوست، لیکن تو دیکھ آج تک میں نے کار نبوت میں کسی کو کبھی شریک نہیں کیا، نبوت کے معاملات کی کبھی کسی کو خبر تک نہیں دی، اگر تجھے میں اپنا ہمراز بنا لوں تو یہ غم تو بھول جائے گا؟ نبوت کے معاملے میں ہمراز؟ بادشاہ کھل گئی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بلا میری یہ ہستی کہ اگر میں کار نبوت کے اندر ہمراز بنا دیا جاؤں، آقا مجھے بنا یہ احساس مل سکتا؟ کہاں تو سنو، ابھی کچھ دیر پہلے جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں مدینہ منورہ کی حدود کے اندر کے یہ رہنے والے لوگ منافق ہیں، اللہ نے مجھے خبر دے دی، جبریل امین ابھی سب بتا کر گئے، ہمراز بنا دیا گیا۔ جائیے حدیث کی ساری کتابیں چھان ماریے، مغازی کی ایک کتاب پر ٹٹول ماریے، تاریخ کے کونے کونے کو چھان ماریے، کہیں حذیفہ بن یمان نے بتایا کسی کو کہ مجھے رسول اللہ نے کہہ دیا ہے تو منافق ہے؟ وہ تو علمی یقینی تھا کہ نہیں؟ کبھی انہوں نے بھی کہا ہے؟ میری زبان دراز ہر وقت ہوتی رہتی ہے، جب منبر پر کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنے مخالف فرقے کو کسی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں، کسی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں، وہ علم یقینی کے باوجود
کیا حضرت حذیفہ بن یمان نے کبھی کسی کو کہا؟ بلکہ ایک اسوہ سنیے، سیرت کا ایک چیپٹر پڑھانے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آ گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی کا واقعہ ہو چکا تھا، جس پہ کہہ دیا گیا کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں ہو، اور پتہ چل چکا تھا کہ حضرت حذیفہ کو ہمراز بنایا گیا ہے منافقین کے ناموں میں، بلکہ صحابہ تو انہیں ہمراز رسول کا حق پکارتے تھے، پھر حذیفہ کہہ کر نہیں پکارتے تھے، ہمراز رسول کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور کہنے لگے، اے ہمراز رسول، یار میں تجھ سے ایک اہم سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کے تیسرے دن جا کے یہ پوچھتے، یار میں تجھ سے ایک بڑا ہی اہم سوال پوچھنے آیا ہوں۔ پہلے ہمت نہیں تھی رسول اللہ کی موجودگی میں، اب حوصلہ ہوا ہے تجھ سے ایک سوال پوچھنا، پوچھو۔ ہمراز رسول یہ بتاؤ کہ مدینہ منورہ کے اندر کون کون منافق ہے؟ حضرت حذیفہ ہنسے اور کہا کہ بھولے بادشاہ، مجھے ہمراز رسول کہتے ہو اور کہتے ہو کہ راز اگل دوں؟ ہم راز اگل دیا کرتے ہیں؟ کیسے انسان ہو تم؟ جو خبردار آج کے بعد مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا۔ راز کا دفاع بھی تو کرنا تھا نا۔ حضرت عمر کو ڈانٹا، نہیں بتاؤں۔ حضرت عمر بھی بڑے ذہین انسان تھے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، حذیفہ دیکھ یار، وہ تمہیں رسول اللہ نے منع کیا تھا نا کہ نام نہ بتانا۔ ہاں مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا جس سے راز نکلے، خبردار میں نام نہیں بتاؤں گا۔ نہیں، میں تجھ سے نام نہیں پوچھتا، عدد بتانے سے تو منع نہیں نہ کیا تھا، گنتی میں کتنے ہیں یہ تو بتانے سے منع نہیں نہ کیا۔ ہاں یہ نہیں منع، اچھا تو گن کے دل ہی میں سوچ کون کون ہیں، دل ہی دل میں بتا، سوچ گن لے کتنے ہیں، مجھے صرف عدد بتا دے کہ اس وقت زندہ منافق مدینہ منورہ کی حدود میں کتنے۔ انہوں نے سوچا، ان کا 28، اس وقت جو زندہ ہیں باقی ہیں وہ 28 ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق کیا کرتے ہیں کہ مدینے کی حدود میں کوئی مر جاتا تو فوراً بھاگے ہوئے آتے حذیفہ، اور یار چلیں دونوں جا کے نا فلاں جو فوت ہو گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر آئیں۔ وہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، جس کو پتا ہوگا وہ نہیں نہ پڑھے گا۔ اب حضرت حذیفہ نے تو نہیں پڑھنی تھی، جس کا وہ انکار کریں کہ ہم باقی 27 رہ گئے، باقی 26 رہ گئے، باقی 25 رہ گئے، حتیٰ کہ 11 سال کا تقریباً عرصہ، 10.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اپنی شہادت سے 3 ماہ پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ 28واں آدمی بھی مر گیا، اور حضرت حذیفہ نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار جب کیا تو سجدے میں گر گئے، دیر تک سسکیوں سے روتے رہے، اور یہ جملے ان کی زبان پہ تھے کہ عمر تیری ماں تجھ پہ روئے، اللہ کا شکر ادا کر کہ تیرا نام منافقوں کی فہرست میں نہیں۔ وہ اس آج میں چلتے رہے کہ کہیں عمر تیرا نام تو منافقوں میں نہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق جیسی ہستی یہ تلاش کرتی رہی، اپنا محاسبہ کرتی رہی کہ میرا نام تو منافقوں کی فہرست میں نہیں آ گیا۔ ہم دوسروں کے نام تو تلاش کر لیتے ہیں، اپنے نام کو تلاش کر نہیں سکتے۔ یہ جو بتایا گیا تھا فلاں منافق ہوتا ہے، فلاں مشرک ہوتا ہے، فلاں کافر ہوتا ہے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ دوسروں کو تانے دو، وہ اس لیے تھا کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کے بارے میں جانو کہ نفاق کی روک تو نہیں لگ گیا۔ آج داڑھی مونڈی ہے کیونکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی ہے، پھر اللہ کی نافرمانی کی ہے، داڑھی کاٹی ہے، تو ابھی گناہ ہے، لیکن گناہ پر بتانے کے باوجود اصرار کیا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، داڑھی ہی کاٹی ہے، نقاب ہی اٹھایا ہے، تو یہ فسق۔ لیکن اگر دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی پرواہ نہیں، جو معاشرہ کہتا ہے، جو سوسائٹی کہتی ہے، جس کو بہتر سمجھا ویسا کر لیا، تو یہ کفر۔ اللہ بھی کہتا ہے، فلاں بھی کہتا ہے، چلو وہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے، جس نے اس طرح کا رستہ اختیار کیا اس نے شرک کر دیا۔ عمل ایک ہی ہے، عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔
کوئی گناہ کبیرہ اور کوئی صغیرہ نہیں ہوتا، یہ آپ کے اندر کی نیت اس کام کو گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ بناتی۔ وہ آپ نے حضرت حنظلہ کا نام سنا ہوگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور ایک دن بالکل پاگلوں کی طرح گلیوں کے اندر بھاگ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قد نافق حنظلہ، ایھا الناس قد نافق حنظلہ، گلیوں میں پکارتے جا رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں، ہائے لوگو حنظلہ منافق ہو گیا، ہائے لوگو حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے روکا کہ حنظلہ خدا کا خوف کرو، کیا کہتے ہو، کیا اقرار کر رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگے روتے ہوئے، خدا کی قسم جب نبی کے دربار میں ہوتا ہوں دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، جب گھر میں آتا ہوں وہ کیفیت نہیں رہتی، لگتا ہے کہ کوئی نفاق کی بیماری رہتی۔ کبھی ہم نے بھی سوچا آج داڑھی منڈی ہے، نفاق کی بیماری تو نہیں لگ گئی، کوئی شرک تو نہیں کرنے لگا، کہیں کفر میں تو نہیں پڑ گیا، کہیں میں فسق تو نہیں کرنے لگ گیا، کلمہ پڑھنے کے باوجود کہیں اندھا کر کے تو نہیں اٹھا دیا جاؤں گا، کہ کتاب اللہ کی نعمت مجھ سے چھین تو نہ جائے گی۔ کبھی اس میں بھی غور کیا آپ نے؟ میں اس غور کرنے کے لیے اس اصطلاحات کو آپ کے سامنے رکھا۔ حضرات، آج میں اپنی گفتگو کو ابھی بند کرتا ہوں، لیکن ایک لمحے کی خاموشی اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے رویے کو یہیں پر بیٹھے کریں، سوچئے کہ کیا آپ اس میں سے کسی ایک میں ملوث ہیں کہ نہیں، متقی ہیں، مومن ہیں، مسلم ہیں، یا خدا نہ خواستہ عاصی ہو گئے ہیں، فاسق، کافر، مشرک، منافق، طاغوت، فاجر، کون سی کیفیت ہو گئی؟ اگر کوئی منفی ہے تو اپنے اللہ سے ابھی یہیں پر معافی مانگیں۔ کون جانے کہ اگلا سانس آئے یا نہ آئے، میں چاہتا تو آپ کو کہتا گھر جا کے کریں، گھر جا کے بھی کرنا ہے، لیکن اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں وہ کب وفا کر جائے، تو ابھی فیصلے کر لیجئے کہ آئندہ زندگی متقی اور مومن کی گزارنی ہے یا کیسی گزارنی ہے۔ اپنے بارے میں پہلے انالیسس کر لیجئے۔ میں خاموش ہوتا ہوں، بسم اللہ، کہ فیصلوں میں تقویت عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، کا بھی ساتھی بنا دے۔ یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔